بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہانیہ، میں تمہیں سختی سے کہہ رہی ہوں، خبردار اگر تم باہر نکلی۔ عصر کا وقت ہے اور اس وقت گھر سے کوئی بھی باہر نہیں نکلتا، خاص کر لڑکیاں۔ میں پھر سے بتا رہی ہوں کہ اگر آج تم نے مجھ سے آنکھ بچا کر گھر کی دہلیز پار کی تو بہت سختی سے پیش آؤں گی۔ اب تم چھوٹی نہیں رہی ہو بلکہ بڑی ہو چکی ہو۔ بچپنے میں پھر بھی ٹھیک تھا کہ تم باہر کھیلتے کودتے نکل جایا کرتی تھی، لیکن اب جوان ہو گئی ہو۔ یہ ساری سختی اور تنبیہ بھری ڈانٹ میری امی کی طرف سے تھی، جو کہ میری شرارتیں ان کو بری لگتی تھیں، کیونکہ ان کے خیال میں اب میں بڑی ہو چکی تھی اور جوان لڑکیاں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی ہیں۔ میں بچپن سے ہی کافی شرارتی اور نٹکھٹ ہوا کرتی تھی۔ میری معصوم شرارتیں میرے والدین کو بچپن میں ہنسانے کا کام کرتی تھیں اور وہ کافی لطف اندوز ہوتے تھے۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے کافی لاڈ پیار سے پالا گیا تھا، لیکن میری تربیت میں کبھی بدتمیزی ہرگز نہ پائی جاتی تھی، بلکہ مجھے بڑوں کا احترام کرنا سکھایا گیا تھا اور ان کی محبت میرے اندر رچی بسی تھی۔ میں تو بس اپنی معصومانہ حرکتوں سے ان کو ہنساتے ہوئے زندگی کو کچھ پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتی تھی، جو کہ میرے والدین اکیلے ہونے کی وجہ سے کافی دفعہ اداس ہو جاتے تھے۔ وہ دونوں مجھے ہی دیکھ کر جیتے تھے اور میرے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ آج رات کو میں اپنی دوستوں کے ساتھ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر موجود ایک پرانے بنگلے میں جانے والی تھی اور وہاں پر ہمارا کچھ سیر و تفریح کرنے کا ارادہ تھا۔ تجسس تھا جو کہ بہت پہلے سے ہی اس پراسرار خالی بنگلے کو لے کر میرے اور میری دوستوں کے دل میں تھا۔ ہم اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک ڈر تھا کہ کیسے جائیں اس گھر میں۔ اگر کسی نے ہمیں پکڑ لیا تو کوئی سزا نہ مل جائے۔ ہم نے سوچ رکھا تھا کہ ایک گیم کریں گے اور جس کی باری آئی تو اس کو اسی پراسرار بنگلے میں بھیجا جائے گا۔ ہم یہ سب صرف مزے کی خاطر کر رہے تھے۔ میں اور میرے والدین ایک جنگل کے بیچ میں موجود ایک چھوٹی سی وادی میں رہا کرتے تھے، جہاں پر ہماری ہی طرح کے اور بھی بہت سے لوگ رہتے تھے۔ ہمارے ارد گرد سبز جنگل اور درخت تھے اور ہر طرف ہریالی ہوا کرتی تھی۔ بچپن میں تو امی مجھے عصر کے بعد گھر سے نکلنے پر اتنی پابندی نہیں لگاتی تھی، لیکن جوں میں بڑی ہوتی گئی تو وہ کافی سختی کرنے لگی تھیں، اور وجہ تھی کہ ان گھنے جنگلات میں بہت سے پراسرار سائے موجود تھے جو کہ انسانوں سے بھی پہلے سے ان جنگلات میں موجود تھے، اور جب انسانوں نے یہاں آ کر اپنی آبادی بنائی تو بہت سے ایسے بھیانک اور نقصان دہ اندیکھے سائے انسان کو ڈرانے لگے اور ان کو ہراساں کرتے تھے۔ لوگ کافی زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ان سے اور اپنے ان جنگلات کے بیچوں بیچ آ کر اس جگہ پر آباد ہونے پر پچھتانے لگے تھے، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے دادا ابو اپنے وقتوں میں ایک بہت بڑے عامل تھے، جو کہ بہت سے ایسے بھیانک اور شریر اور نقصان پہنچانے والے سایوں کو اپنے قابو میں کر لیتے اور ان کو ایک طرح سے قید کر لیا کرتے تھے۔ وہ ان کو قید کر کے گھر کے ہی ایک تہخانے میں رکھتے تھے جہاں پر کوئی نہ جاتا تھا، اور انہوں نے اس تک پہنچنے کا راستہ اپنی وفات سے پہلے ہمیشہ کے لیے بند کر ڈالا تھا، تاکہ کوئی بھی ان کالے پراسرار سایوں تک نہ پہنچ پائے اور ان کو قید سے آزاد نہ کر پائے۔ وہ یہ عمل سب گھر والوں سے چھپ کر کیا کرتے تھے تاکہ ان کے گھر والے یعنی کہ میرے ابو اور امی کسی بھی وجہ سے خوف زدہ نہ ہو جائیں اور اپنی زندگی آرام اور سکون سے گزاریں۔ سب بس اتنا ہی جانتے تھے کہ وہ اللہ کا کلام کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور انہوں نے حفاظتی حصار بھی بنا رکھا تھا اپنے گھر کے ارد گرد، تاکہ مزید انہی کالے سایوں کی اولاد آ کر میرے دادا اور ان کے خاندان کو تنگ نہ کر سکے۔ وہ یہ سارا عمل اس تہ خانے میں ہی خفیہ طور پر کرتے تھے اور پھر ادھر ہی ان کو قید کر ڈالتے تھے۔ پھر وہ کالے سائے وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ ابو تو سارا دن باہر کام کرنے جاتے، میرے ابو دور شہر کی آبادی کی جانب جاتے اور وہاں پر نوکری کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ پورا ہفتہ گھر سے باہر ہوتے اور گھر میں بس امی ہی ہوتی تھی جو کہ سارا دن کام کاج میں مصروف رہتی۔ سارے کام ان کو اپنے ہاتھ سے ہی کرنے پڑتے تھے۔ یہاں پر اتنی آسائشیں نہیں تھیں کہ مشینیں وغیرہ ہوتیں، بلکہ سب لوگ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے ہی کیا کرتے تھے۔ میرے دادا ابو کی وفات اس وقت ہوئی جب میں 13 سال کی تھی، اور اس وقت تک میں اسی طرح معصومیت بھری شرارتیں کرتی اور اپنے والدین کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ لیکن دادا ابو کی وفات کے بعد ایک حفاظتی حصار جو انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ کم ہونے لگا تھا، اور مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ ہمارے گھر میں کچھ عجیب مخلوق رہتی ہے جو کہ دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں ڈرنے لگی تھی۔
اور खौफजदा हो गई थी। ये सब पुरस्कार एहसास मुझे बस अपने घर में ही महसूस होते थे। इस बात की हकीकत मुझे मालूम नहीं हो सकती थी। मैं किसी को भी कह नहीं सकी थी कि अक्सर मुझे कुछ न कुछ दिखाई देता था जो बहुत पुरस्कार होता। मैं डर के मारे अम्मी को ना बताती कि कहीं वो मुझे इस बात पर ना डांटें कि मैं उनको जानबूझकर तंग कर रही थी, क्योंकि ये मेरी आदत थी अपनी अम्मी के साथ अक्सर मजाक करके उनको डराती थी। वो बहुत चिढ़ती भी थी मेरी इस आदत से। मेरा ये खौफ दिन ब दिन बढ़ता जाता था, जिसकी वजह से अक्सर मेरी कोशिश होती कि मैं घर में ना रुका करूं। मुझे अपने ही घर में रात को बिलखुसूस खौफ आने लगा था। अपनी सहेलियों के साथ मैं बाहर खेलती और वक्त गुजारती ताकि किसी तरह इन खौफजदा कर देने वाले सायों से बच सकूं। एक मर्तबा रात को मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और सोने के लिए आंखें बंद की तो अचानक से कमरे में हल्की हल्की हवा महसूस होने लगी। यहाँ पर जंगलात की वजह से काफ़ी सर्दी होती थी हर वक्त, जिसकी वजह से हम रात को पंखा नहीं लगाया करते थे। अब एकदम से ये हवा चलने का मतलब मुझे समझ न आया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद था कि खिड़की में बंद करके लेटी थी, क्योंकि जंगलात में मच्छर और जहरीले कीड़े मकोड़े बहुत होते थे जो हमें नुकसान पहुंचा सकते थे। अभी मैं यही समझने की कोशिश में थी, मेरे कानों में हल्की हल्की सरगोशी आने लगी, जैसे कोई मुझे कह रहा हो कि मुझे बचाओ। ये आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि एक दफ़ा तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है। दोबारा से आंखें बंद करने लगी तो दोबारा से वही पुरस्कार सरगोशी सुनाई गई थी कि मुझे बचाओ। मैं इस दफ़ा एकदम उठकर बैठ गई। लाइट जलाकर इधर उधर देखा तो हर तरफ खामोशी छा गई थी। कमरे में रोशनी होते ही वो पुरस्कार सरगोशियाँ आना बंद हो गई थी और कमरे में जो मध्यम हवा चल रही थी वो भी साकित हो गई थी। मैं हैरानी के साथ पूरा कमरा देखने लगी कि कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं है, लेकिन ये सरगोशी एक दो दफ़ा तो नहीं हुई थी कि मैं इससे इनकार कर पाती, बल्कि बार बार आई थी। मैंने डर के मारे लाइट जलाए रखी और इसी तरह सोने लेट गई। धड़कते दिल के साथ आंखें बंद की और फिर कुछ ही देर में मैं नींद की वादियों में चली गई थी। और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया था। हर रात ही मुझे सोते वक्त कुछ ऐसी ही सरगोशियाँ सुनाई देती जो मुझसे मदद मांगती थी। मैं नहीं समझ पाती थी कि अगर कोई मुसीबत में था तो सामने क्यों नहीं आता था। ये पुरस्कार आवाज़ें किसी एक इंसान की ना होती, बल्कि मुख्तलिफ आवाज़ें शामिल होती थीं और हैरत अंगेज़ तौर पर लाइट जलाकर सोने पर मुझे ये आवाज़ें नहीं आती थीं। अम्मी ने मुझे एक दो दफ़ा कहा भी था कि लाइट क्यों जलाकर सोती हो, जिस पर मैंने उनको बताया भी था कि मुझे रात को अक्सर कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, लेकिन वो ये कहकर टाल देती थी कि ज़रूर ये मेरा वहम होगा, या फिर यही समझती कि इस दफ़ा भी मैं उनके साथ मजाक करने की कोशिश कर रही हूँ। और वो मुझे कहती थी कि रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करूँ। मैंने उनकी नसीहत पर अमल किया और इसी तरह रात को अल्लाह का कलाम पाक पढ़कर सोने लगी थी, जिसकी वजह से ये पुरस्कार सरगोशियाँ आना बंद हो गई थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि जिसके पाक कलाम की वजह से मुझे इन सरगोशियों से छुटकारा मिल गया था, लेकिन ये सब बहुत कम वक्त के लिए ही हुआ था। मैं एक कमरे में घुसी जिसमें काफ़ी अंधेरा था। मैं दरवाज़ा खोलकर आहिस्ता से अंदर घुसी तो उस कमरे की वीरानी से मुझे वहशत हुई थी। अजीब सी आवाज़ें आगे से एक कोने की तरफ से आ रही थीं, ऐसे जैसे कि कुछ जल रहा हो। मैंने मुंह के आगे हाथ रखा और आहिस्ता से कदम उठाती हुई आगे बढ़ने लगी। मैंने कदमों की रफ्तार काफ़ी धीमी कर रखी थी ताकि वहाँ अगर कोई मौजूद भी था तो उसको मेरी इस मौजूदगी का इल्म नहीं होना चाहिए था। खौफ से मेरे माथे पर नन्हे नन्हे पसीने आ गए थे। मैंने एहतियात के साथ एक दीवार की ओट में छुप कर देखा तो ऐसे लगा कि मेरी रूह कांप उठी हो। सामने मेरे दादा अबू बैठे हुए थे और उन्होंने अपने सामने कुछ लकड़ियां जला रखी थीं और कुछ ज़ोर ज़ोर से पढ़कर अपने हाथ में मौजूद सफ़ूफ पर फूंकते और ज़ोर से उस आग में झांकते जा रहे थे। एकदम से उसमें पहले से ही दहकती हुई आग में से एक शोला निकलता और आग मज़ीद भड़क जाती थी। ये मंजर देखकर मैं कांपने लगी थी कि ये मेरे दादा अब्बू क्या कर रहे थे और ये कौन सी जगह थी जिसका मुझे इल्म नहीं था। वो आग पर जो ही कुछ पढ़कर फूंकते, इर्द गिर्द से कुछ खौफनाक आवाज़ें आती थीं जो कि इतनी तेज़ और भयानक होती कि मैंने अपने कानों पर डर के मारे दोनों हाथ रख लिए थे। मेरा पूरा जिस्म लरजने लगा था, लेकिन मैं वहाँ से वापस जाने की सकत खुद में नहीं पाती थी। अचानक मैंने देखा कि दादा की नज़र बेसाख्ता ही मुझ पर पड़ी हो।
میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگی تھی۔ مجھے اب دادا سے بھی خوف آ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے ایک ہی جست میں اس ویران جگہ سے باہر دوڑ لگائی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس میں بھاگتی جا رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں دور کہیں سے آواز آنے لگی، ہانیہ، ہانیہ۔ میں سمجھ نہ پائی کہ کون مجھے بلا رہا تھا۔ میں تو بس اپنے خوف میں اور اس پراسرار جگہ سے بھاگنا چاہ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایسا لگا کہ کوئی مجھے جھنجھوڑ رہا تھا اور میرے نام کی پکار بہت تیزی سے میرے کانوں میں آنے لگی تھی۔ ایک جھٹکے سے میں اٹھ بیٹھی اور لمبے لمبے سانس لیتی ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے امی کھڑی تھی اور مجھے جگا رہی تھی کہ اٹھ جاؤ، صبح ہو چکی تھی۔ میرا پورا جسم خوف اور ہراس کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گہرے سانس لیتی کچھ دیر میں امی کو دیکھتی رہی، پھر دماغ کچھ بیدار ہوا، تب جا کر اندازہ ہوا کہ وہ سب تو ایک بھیانک خواب تھا، لیکن یہ خواب مجھے آخر کیوں آیا تھا؟ کچھ دنوں سے تو پرسکون ہو کر سونے لگی تھی اور وہ پراسرار سرگوشیاں آنا بند ہوئی تھیں، اور اب پھر سے یہ دل دہلا دینے والا خواب مجھے اسی ڈر اور خوف میں لے گیا تھا۔ امی نے مجھے اس طرح خوف کی حالت میں دیکھا تو میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے پوچھا کہ تم ٹھیک ہو؟ میں نے امی کو کچھ نہ بتایا۔ اول تو میری امی بات کا یقین نہ کرتی، دوسری بات کہ میں امی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ پہلے ہی اتنی تھکی رہتی تھی سارے کام کر کر کے، اب مزید میں اپنی وجہ سے ان کو خوفزدہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ نفی میں سر ہلا کر ان کو کہا کہ ایسے ہی خواب دیکھا تو ڈر گئی تھی۔ انہوں نے پرسکون ہو کر مجھے باتھ روم جا کر فریش ہونے کا کہا اور باہر ناشتہ لگانے لگی تھی۔ میں ایک لمبی سانس لے کر بستر سے اٹھی اور باتھ روم گئی۔ 5 منٹ میں ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی اور ایک خوف زدہ نگاہ پورے کمرے میں دوڑائی، پھر سر جھٹک کر باہر ناشتہ کرنے چلی گئی تھی۔ باہر امی کے ساتھ ناشتہ کر کے میں کچھ دیر بیٹھی اور پھر باہر چمن میں آ گئی تھی تاکہ صبح کی تازہ ہوا لے سکوں۔ امی نے مجھے آج کچھ خاموش خاموش دیکھا تو مجھ سے آ کر پوچھا بھی کہ میری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا کہ جی امی، طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ میں اپنے آپ کو دوبارہ سے اسی شرارتی موڈ میں واپس لائی، کیونکہ چاہے جو بھی ہو جاتا میری امی مجھے اسی طرح نٹ کھٹ اور شرارتیں کرتے ہوئے ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہے مجھے جتنا بھی روک لیتی کہ ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو، لیکن میرے خاموش ہو کر 2 منٹ بیٹھنے پر سب سے پہلے وہی فکر مند ہوا کرتی تھی۔ مجھے اپنی امی پر بے ساختہ پیار آیا اور میں نے اٹھ کر ان کو چٹا چٹ چوم دیا تھا۔ پھر میری شرارتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو کہ کبھی نہ رکنے والا تھا۔ امی مجھے اسی طرح ہنستا مسکراتا دیکھ کر پرسکون ہوتی اندر اپنے بقیہ کام نمٹانے چلی گئی تھی۔ میں بھی اب کچھ پرسکون ہو گئی تھی، لیکن دماغ میں اسی خواب کو لے کر خیال آتے جا رہے تھے کہ آخر دادا کیا کر رہے تھے، اور وہ ایک دم سے مجھے جو دیکھتے تھے ایسا لگا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن میری آنکھ امی کے اٹھانے سے کھل گئی تھی۔ میں آسمان کی جانب ہی دیکھتی جا رہی تھی اور وہ سب گتھیاں سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھ ہی رہی تھی۔ الٹا ان سب ہونے والے واقعات نے مجھے خوف زدہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اپنا دھیان ان سوچوں سے ہٹانے کے لیے اٹھی اور کچھ دیر باہر چلنے کا سوچا۔ کچھ دیر تنہائی میں اپنے ساتھ گزار کر میں اپنے دماغ کو پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ میں نے امی کو بتایا کہ میں کچھ دیر تک آ جاؤں گی۔ باہر نکلی، گھروں کے علاقے سے کچھ آگے جنگلوں کی طرف جاتے ہوئے مختلف پودوں سے ایک ایک پتا بے خیالی میں توڑتے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک ذرا آگے کو بنے ہوئے قدرے ویرانے میں بنگلے پر پڑی۔ وہ بنگلہ میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، یا پھر شاید میرا اس طرف کبھی آنا ہی نہ ہوا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھی کہ دیکھوں آخر اس میں کوئی رہتا بھی تھا یا نہیں۔ اس طرف جانے کے رستے پر کافی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ میں بہت ہی سنبھل کر آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ تو گرتے گرتے بچی تھی۔ اس بنگلے کے سامنے پہنچ کر کھڑی ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ کافی پرانے اور قدیم انداز میں بنایا گیا ایک بہت ہی مضبوط گھر تھا۔ اس کا دروازہ بس ایک کنڈی لگا کر بند کیا گیا تھا اور کوئی تالا وغیرہ نہیں لگا تھا۔ میں سمجھی کہ اس میں رہنے والا انسان شاید کہیں گیا ہو اور ابھی آ جائے، لیکن اچانک نظر اس بنگلے کی اوپری منزل کی کھلی کھڑکیوں کی جانب گئی، جہاں سے 1-2 کوے نکلے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہاں کوئی نہ رہتا ہو، اور وہ گھر بہت سالوں سے ویران پڑے رہنے کی وجہ سے اس میں پرندوں نے گھونسلہ بنا لیا ہو۔ اس کھڑکی کے پٹ بھی مکمل طور پر جالوں سے بھرے ہوئے تھے۔
مجھے اس آبادی سے دور اس قدر ویرانے میں موجود اس پراسرار بنگلے سے خوف سا آیا۔ دل میں ایک خیال آیا کہ کہیں یہ آسیب زدہ نہ ہو۔ وہ باہر سے دکھنے سے ہی مجھے کچھ عجیب ہی لگ رہا تھا۔ انسان بھلا اسے گھر میں کیوں رہنے لگے جو کہ محض دیکھنے سے ہی خوف طاری کر دیتا تھا۔ اپنی تجسس بھری طبیعت کے باعث ایک دفعہ خیال آیا کہ کیوں نہ اندر جا کر دیکھ لیا جائے، کیا پتہ کچھ الگ ہو اس گھر میں، لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا تھا۔ میں امی کو بھی بتا کر نہیں آئی تھی، اور اگر کچھ ہو جاتا تو وہ میرے لیے کافی پریشان ہو جاتی۔ ایک آخری نظر اس گھر پر ڈال کر میں نے اپنے قدم واپسی کی جانب موڑ لیے تھے۔ چلتے چلتے مجھے دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ویران بنگلہ کافی آگے جا کر تھا۔ میں نے گھر آ کر امی کو سلام کیا اور ان سے کھانے کے بارے میں پوچھنے لگی کہ کیا بنا تھا۔ اپنی پسندیدہ ڈش کا سن کر خوشی خوشی کمرے میں ہاتھ منہ دھونے گئی، اور 5 منٹ میں ہی زمین پر لگے ہوئے دسترخوان پر ہم دونوں مل کر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں امی کو مختلف قصے سناتے ہوئے ان کو ہنساتی رہی تھی، اور وہ میری معصوم شرارتیں جو میں باہر کھیلتے ہوئے چھوٹے بچوں کے ساتھ کرتی آئی تھی سن کر خوش ہو رہی تھی۔ کھانا ختم ہوا تو امی کے ساتھ مل کر میں نے سارے برتن اٹھائے اور کچن میں رکھ کر آئی۔ برتن رکھ کر پیچھے مڑی تو مجھے کسی کا سایہ سا محسوس ہوا، جیسے کوئی گزرا ہو بہت جلدی میں۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہم تھا۔ نظر انداز کر کے باہر آئی اور ہاتھ دھونے کے لیے بیسن کے سامنے کھڑی ہوئی تو دوبارہ ایسا لگا کہ سامنے ہی لگے شیشے میں نے کسی کا عکس دیکھا ہو، لیکن وہ عکس پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، میں سمجھ نہ سکی کہ آیا یہ سب میرا وہم تھا یا سچ میں کوئی سایہ تھا۔ ہاتھ دھو کر پیچھے کچن میں ایک نظر دیکھا تو امی برتن دھو رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں کچھ دیر جانے کا سوچا جو کہ اوپر کی منزل پر تھا۔ سیڑھیاں چڑھنا شروع کی جو کہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اور ان پر پیر رکھنے سے آواز کافی تیز آتی تھی۔ میں جلدی جلدی اوپر چڑھنے لگی تھی کہ اچانک ایسا لگا کہ میرے پیچھے بہت سارے قدموں کی آواز تھی جو کہ کافی واضح سنائی دی تھی۔ ڈر کر میں ایک دم پیچھے مڑی تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی کہ یہ کون ہو سکتا تھا۔ آخر دوبارہ سے آگے بڑھ کر اپنے کمرے کی جانب گئی۔ کمرے میں گھس کر اپنی کوئی کتاب ڈھونڈی جو کہ میں فارغ وقت میں پڑھا کرتی تھی۔ وہ لے کر کھڑکی کے پاس جا کر ایک کرسی رکھی اور بیٹھ گئی۔ باہر موسم بہت خوشگوار تھا اور بہت ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی جو کہ کافی خوشگوار احساس دلا رہی تھی۔ میں کرسی پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ گئی اور پوری طرح سے کتاب پڑھنے میں مگن ہو گئی تھی۔ اپنی کہانی پڑھنے میں محو تھی کہ اچانک سے چرر کی آواز آئی اور ایک دم دروازہ بند ہوتا چلا گیا۔ میں نے کچھ چونک کر دروازے کی سمت دیکھا جو کہ خود بخود بند ہو چکا تھا، حالانکہ ہوا اتنی تیز ہرگز نہ تھی کہ اس سے زور سے اتنا بھاری دروازہ بند ہو سکتا۔ میں نے خوف سے دروازے کو دیکھا۔ گلے میں ایک دم گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ کچھ عرصے سے ویسے بھی پے در پے میرے ساتھ کافی سارے دل دہلا دینے والے واقعات ہو چکے تھے، اور اب یہ دروازہ جو کہ ایک انتہائی بھاری لکڑی کا بنا ہوا تھا خود بخود بند ہو گیا۔ میں ابھی اسی خوف میں تھی کہ اچانک نظر ساتھ دیوار پر گئی جہاں کسی کا کالا سایہ نظر آیا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ جب اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور انسان تھا ہی نہیں تو سایہ کس کا تھا، اور دیوار پر وہ حرکت بھی کر رہا تھا۔ جو خیال میرے ذہن میں آیا تو اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ کہیں یہ کوئی آسیب تو نہیں تھا؟ میں ڈر کے مارے نفی میں سر ہلانے لگی۔ خوف سے پورا جسم کانپنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ سایہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ کتاب میرے ہاتھ سے کب کی زمین پر گر چکی تھی۔ میری زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ کھڑے ہوتے ہی اس سائے میں ہلچل سی ہوئی۔ ایسے لگا کہ وہ دیوار پر موجود سایہ میری جانب آنے لگا ہو۔ میں ڈر کے مارے سفید پڑ گئی تھی۔ میری نظریں بار بار اس بند دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ کسی بھی طرح اس کمرے سے میں باہر جانا چاہ رہی تھی۔ اس خوفناک سائے کو مسلسل اپنے پاس آتے دیکھ کر میں نے ایک ہی جست میں دوڑ لگائی اور دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور گھما کر اپنی جانب کھینچنا چاہا کہ بس کسی بھی طرح اس دروازے کو کھول کر باہر بھاگوں اور اس خوفناک سائے سے جان چھڑوا سکوں۔ خوف اس قدر حاوی تھا کہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ دروازہ بند ہو چکا تھا تو واقعی میں کسی اندیکھی طاقت کی ادھر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے ایک دم چلاتے ہوئے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ امی، امی، دروازہ کھولیں، مجھے بچائیں، کسی نے مجھے یہاں پر بند کر دیا ہے۔
میں اپنا حلق پھاڑ کر چلا رہی تھی کہ کسی طرح امی تک میری آواز پہنچ جائے اور میں اپنی جان بچا سکوں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ بچی تھی کہ پیچھے مڑ کر دیوار پر موجود اس پراسرار سائے کو ایک نظر بھی دیکھ سکوں۔ چلاتے چلاتے میں زارو قطار رونے لگی تھی اور وہیں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں امی کو میری آواز گئی بھی ہوگی یا نہیں، میرا تو چلا چلا کر گلا بیٹھ چکا تھا۔ امی! میں اسی طرح اپنی ماں کو بلائے جا رہی تھی، اچانک سے کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور میری امی پریشان ہوتی ہوئی اندر گھسی۔ مجھے اس طرح دروازے کے پاس روتا ہوا دیکھ کر ان کو تشویش ہوئی کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ میں نے روتے ہوئے امی کو بتایا کہ امی یہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا اور مجھ سے کھل بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے اتنا زور سے کھینچا لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ امی نے میری ساری بات سنی اور افسوس سے مجھے دیکھا اور کہا، ہو سکتا ہے دروازہ ہوا سے بند ہو گیا ہو اور دروازے کا کنڈا پھنس گیا ہو، تم ایسے ہی اتنا خوفزدہ ہو جاتی ہو۔ امی نے یہ بات ایسے بیان کی کہ جیسے اس میں کچھ اتنا خاص نہیں تھا، جبکہ میں اتنی زرد ہو چکی تھی خوف سے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا، ہوا تو بالکل تھی ہی نہیں اور دروازہ ہمیشہ تو بہت آرام سے کھل جاتا تھا، آج کیوں نہ کھلا؟ میرے ذہن میں تو وہ کالا سایہ گھوم رہا تھا۔ میں بار بار اسی طرف مڑ کر دیکھتی کہ کہیں وہ سایہ وہاں ابھی بھی موجود تو نہیں تھا، لیکن اس دیوار پر کسی کو بھی نہ پا کر میں نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر کے کھولیں اور امی کے ساتھ نیچے ہی چلی گئی۔ ڈر اور خوف سے میرا جسم باقاعدہ ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ امی مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے کر آ گئی تھیں اور کھڑکی کو اچھی طرح سے بند کر دیا تھا۔ ان کا یہی خیال تھا کہ ہوا سے دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی، لیکن میں ان کو کیسے بتاتی کہ وہ سایہ جو کہ مجھے اپنے کمرے کی دیوار پر حرکت کرتا اور اپنے پاس آتا دکھائی دیا تھا وہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن میں سائے والی بات امی سے چھپا گئی تھی۔ میں نے امی کے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند لی تھیں اور ساتھ میں امی کو بھی بستر پر ہی بٹھایا تھا اور ان کا ہاتھ سختی سے تھاما ہوا تھا کہ کہیں کوئی سایہ پھر سے نمودار نہ ہو جائے۔ امی میرے سر میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرتی رہیں تاکہ میں کچھ دیر پرسکون ہو کر سو جاؤں اور اپنے خوف کو دماغ سے مٹا سکوں۔ کچھ ہی دیر میں اپنی ماں کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی اور ہر خوف اور سوچ کو کچھ دیر کے لیے ذہن سے بھلا بیٹھی۔ کھٹ پٹ کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ شام کے 7 بج رہے تھے۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اتنی دیر تک سوتی رہی اور مجھے کسی نے اٹھایا بھی نہیں۔ باہر کھڑکی کے شیشے سے دیکھا تو شام ہو چکی تھی اور ان جنگلات والے علاقے میں اسی ٹائم ساری جگہ اندھیرا پھیل جاتا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے اور بس سونے کی تیاری کرتے تھے۔ امی بھی باہر شاید کھانا بنا رہی تھی رات کا۔ انہوں نے مجھے جان بوجھ کر نہیں اٹھایا تھا تاکہ میں پرسکون ہو کر سو سکتی۔ میں بستر سے اٹھی اور باتھ روم جا کر فریش ہوئی، منہ ہاتھ دھو کر باہر گئی تو امی مجھے دیکھ کر میرے پاس آئیں اور مجھے گلے لگا کر پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے اب میری بچی کی؟ میں نے امی کو مسکرا کر کہا کہ ایک دم فٹ۔ میری آنکھوں میں امی کو دیکھ کر وہی شرارتی چمک آ گئی تھی جو کہ امی کو دیکھ کر ہی بس میرے اندر پیدا ہوتی۔ امی مجھے کچھ نارمل دیکھ کر آرام سے میرا ماتھا چوم کر کچن میں کھانا نکالنے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے بہت سی قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر پھونکی تھی جن کے اثر سے اب مجھے خوف نہیں آئے گا۔ میں خود بھی کافی اس وقت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ یہ اللہ کے کلام کا ہی اثر تھا جو اس وقت میرے دل میں کوئی خوفزدہ کرنے والا خیال نہیں آیا تھا۔ مزے سے امی کے ساتھ کھانا کھایا، پھر برتن سمیٹنے لگی۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو امی نے آواز دے کر کہا کہ میرے ساتھ ہی سو جاؤ آج، اگر اوپر ڈر لگ رہا تھا تو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا نہیں امی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویسے بھی بستر اتنا بڑا نہیں تھا کہ امی اور میں دونوں آرام سے سو سکتے، تو امی کو مزید پریشان نہ کرتے ہوئے میں خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے پیچھے سیڑھیوں پر کوئی آہٹ محسوس نہ کر کے میں پرسکون ہوئی اور آرام سے بستر پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ لیٹنے سے پہلے دونوں کھڑکیاں اچھے سے بند کر کے آگے پردے گرا دیے تھے۔ اپنے نرم گرم بستر پر لیٹتے ہی سکون آ گیا تھا۔ کچھ دیر تو یوں ہی کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی کیونکہ میں کچھ دیر پہلے ہی تو سو کر اٹھی تھی۔ آخر کار 1 گھنٹے تک جاگے رہنے کے بعد میری آنکھوں میں نیند چھانے لگی تھی کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ ایک ہی جگہ پر دیکھتے دیکھتے کچھ ہی دیر میں میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ بیٹی، مجھے غلط نہ سمجھنا بالکل بھی۔ میں جانتا ہوں اس رات مجھے اس بھڑکتی ہوئی آگ کے گرد بیٹھا دیکھ کر اور وہ خوفناک آوازیں سن کر تم بہت ڈر گئی تھی
اور جس بات کا ذکر تم نے کسی سے نہ کیا تھا، میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا کہ تم وہاں کھڑی تھی۔ میں بلانا چاہتا تھا تمہیں، لیکن اس سے پہلے ہی تم خوف سے زرد پڑتی وہاں سے بھاگ نکلی تھی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور موسم بہت ہی روح کو خوشگوار کر دینے والا تھا۔ درخت کے پتے ہوا کے دوش سے لہرا رہے تھے اور ہر جانب ایک تازگی بھرا سما تھا۔ ایسے میں اپنے دادا کے ساتھ ایک درخت کے تنے کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیار سے میرے گرد بازو حمائل کر رکھا تھا اور میں پرسکون ہوتی ان کی شفقت بھری آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی اور ایک ٹک ان کے مہربان اور پاکیزگی بھرے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میری جانب نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ سامنے دیکھ رہے تھے۔ ہم اکٹھے اس درخت کے سائے میں کافی عرصے بعد بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ دادا نے مجھے کہا کہ تم مجھے کوئی غلط آدمی نہ سمجھنا اور مجھ سے خوفزدہ نہ ہو، کیونکہ میں اس رات ایک عمل کر رہا تھا جو کہ انسانوں کی جانوں کو کچھ بھیانک اور خوف زدہ کر دینے والے کالے سایوں سے بچانے کے لیے تھا۔ وہ کالے سائے ان گھنے جنگلات میں ہی آزاد پھرا کرتے تھے، لیکن انسانوں کے ادھر آباد ہونے کے بعد سے یہ بلا وجہ ان کو ڈراتے اور ان کی زندگی کو ایک بھیانک خواب بنا دیتے تھے۔ لوگ بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ میں ایک عامل ہوں جو کہ اللہ کا کلام پڑھ کر ان کالے اور پراسرار سایوں سے عاجز آئے لوگوں کو اللہ کے حکم سے نجات دلاتا ہوں۔ جب ہر طرف پوری بستی میں سے یہ شکایات ملنے لگی اور لوگ خوفزدہ ہو کر یہاں سے بھاگنے لگے، تو مجھے ان سب بھیانک آسیبوں کو ایک بہت ہی بڑا عمل کر کے قید کرنا پڑا تھا۔ وہ عمل بہت ہی طاقتور تھا اور میری ساری قوت اس میں لگ گئی تھی، جس کے بعد میں بیمار رہنے لگا تھا اور آہستہ آہستہ اپنی صحت کھوتا چلا گیا، اور یوں ہی ایک روز اپنی بیماریوں سے لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ اپنے دادا کی یہ باتیں سن کر میں خوف سے دنگ رہ گئی تھی اور سانس تک لینا بھول گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جب سے ان کی وفات ہوئی تھی تو وہ بھیانک آسیب جن کو میں نے عمل کر کے اسی گھر کے تہخانے میں قید کر دیا تھا اور جس کے بعد ایک مضبوط حفاظتی حصار بنایا تھا، وہ حصار میری موت کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس گھر میں قید تو تھے، مگر ان کی پراسرار طاقتیں اس قدر زیادہ تھیں کہ وہ تہخانے میں قید ہونے کے باوجود بھی مجھے ڈرا رہے تھے اور اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ اپنے دادا کی یہ سب باتیں سن کر میں نے خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تو یعنی مجھے وہ خوفناک سائے جو دکھائی دیتے تھے، جنہوں نے مجھے ہراساں کر کے رکھ دیا تھا، وہ میرا وہم ہرگز نہ تھا بلکہ ایک بھیانک حقیقت تھی۔ میں دادا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اب میں کیسے ان سب سے جان چھڑوا سکوں گی، ان کالے سایوں سے، کیونکہ یہ اپنی کالی طاقتوں سے مجھے ہر وقت ڈراتے رہتے تھے۔ آخر کوئی تو حل ہوگا نا کہ ان سایوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ میرے دل میں موجود وہ سوال جو کب سے پل رہا تھا، لیکن خوف کی وجہ سے میں کہنے سے انکاری تھی۔ انہوں نے میرے لرزتے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور سامنے دیکھتے ہوئے اشارہ کیا کہ ہر چیز کا علاج اس سامنے موجود ویران گھر میں ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اس گھر میں جاتی ہو یا نہیں، کیونکہ ان کالی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں کسی ایسی مخلوق کا ساتھ چاہیے ہوگا جو خود بھی ان سے زیادہ طاقتیں رکھتا ہو، اور وہ پراسرار مخلوق اسی گھر میں ہے جو کہ بے ضرر ہے لیکن قید میں ہے۔ اس کو انہی کالی طاقتوں کے آباء و اجداد نے اپنے گندے عمل کر کے اس ویران اور کھنڈر گھر میں سالوں سے قید کر رکھا ہے، جس کو ایک انسان ہی آزاد کر سکتا ہے۔ یہ چابی لو اور اس کو سنبھال کر رکھنا۔ اسی کے استعمال سے تم اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان بچا سکتی ہو۔ اسی کے استعمال سے تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ان کالی طاقتوں سے بچا سکتی ہو۔ یہ گھر ہی تمہیں ان تمام خوف و ہراس سے نجات دلائے گا۔ تمہیں بس ہمت اور مضبوطی سے کام لینا ہے۔ میں ساکت نظروں سے اپنے ہاتھوں میں موجود اس چابی کو دیکھ رہی تھی اور پھر سامنے موجود اس گھر کو، جسے ایک دن یوں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے جنگلات میں دیکھا تھا، جو کہ مجھے خوف زدہ اور آسیب زدہ لگا تھا۔ لیکن آج دادا کہہ رہے تھے کہ مجھے اسی گھر سے وہ راستہ ملے گا جہاں سے ان بھیانک سایوں کا خاتمہ ہو سکے گا۔ ابھی میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ اچانک سے کانوں میں اذان کی آواز آنے لگی، جس سے میرا دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہوا۔ ایک دم آنکھیں کھولی اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ارد گرد دیکھا تو حیران رہ گئی تھی، کیونکہ میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب وہ خواب جو میں ابھی دیکھ رہی تھی اور دادا کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، وہ ایک خواب ہی تھا۔ دادا میرے خواب میں آئے اور مجھے وہ تمام حقیقت بتائی جو کہ میں اتنے عرصے سے دیکھ رہی تھی،
और खौफजदा होकर जिंदगी गुजार रही थी। उन भयानक सायों का उसी घर में तहखाने में मौजूद होने का सोचकर मैं डर गई थी, लेकिन हमें आज तक ये मालूम ना हो सका था कि इस घर में कोई तहखाना भी है। दादा ने इसका नहीं बताया था, जिसका मतलब था कि वो एक राज था और हमेशा एक राज ही रहना था। मेरा काम उस वीरान और सुनसान घर में जाकर उस चाबी से कुछ खोलकर आज़ाद करना था, जो कि सालों से कैद था। चाबी का ख्याल आते ही मैंने अपने हाथ देखे, लेकिन वो तो खाली थे। अब मैं वो चाबी कहाँ से ढूंढूंगी? मुझे उस चाबी की शक्ल अच्छे से याद थी, लेकिन वो मिलेगी कहाँ? मैंने एकदम बिस्तर से उठकर देखा और इधर उधर तलाश करने लगी, लेकिन कुछ ना मिला। तकिया उठाकर भी देखा, लेकिन कोई नामो निशान ना था चाबी का। इधर उधर ढूंढते हुए मेरे जहन में एकदम से झमाका हुआ और मेरे जहन में दादा के कमरे का ख्याल आया कि अगर ख्वाब में चाबी उन्होंने दी थी तो वो हकीकत में उनके कमरे में ही होगी। मैं एकदम से दौड़ते हुए सीढ़ियां उतरी। अभी काफ़ी सुबह का वक्त था। अम्मी नमाज पढ़कर यकीनन कुछ देर सोने के लिए लेट गई थी। मैं आहिस्ता से दादा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसी, जहाँ पर हर तरफ खूब अंधेरा छाया हुआ था। उस अंधेरे में अचानक आ जाने से मुझे खौफ आया। एक ही सेकंड में पीछे मुड़ते हुए लाइट ऑन की तो कमरा रोशनियों में नहा गया था। दादा का कमरा काफ़ी सादा सा था। एक सिंगल बेड था और साइड पर 2 दराजें थी। एक लकड़ी की अलमारी थी। मैंने सबसे पहले बेड के साथ पड़ी दराज को खोला और उसमें तलाश करना चाहा, लेकिन वहाँ से कुछ ना मिला था। अम्मी ने उस कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखा हुआ था। मैंने बिस्तर को भी अच्छे से देख लिया था, लेकिन कुछ ना मिला। आखिरकार आखिरी जगह वो अलमारी ही थी। मैं दौड़ कर गई और अलमारी को खोला। वहाँ पर दादा के कुछ पुराने कपड़े लटके हुए थे। एकदम धूल मिट्टी से मैं खांसने लगी थी। कुछ देर बाद इधर उधर तलाश किया, लेकिन वहाँ से भी कुछ ना मिलने पर मायूस होकर पलटने लगी थी कि अचानक नज़र एक कोने में पड़ी हुई एक सुर्ख रंग की पोटली पर गई। मैं ठिठक कर वापस पलटी और उस पोटली को कांपते हाथों से उठाया और उसको खोल कर देखा तो आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। वो हूबहू वही चाबी थी जो कि मुझे ख्वाब में दादा ने हाथ में थमाई थी। इस चाबी को मैंने अपनी मुट्ठी में लिया और इस सुर्ख कपड़े को दोबारा अलमारी में रखकर उसके पट बंद किए और इस कमरे से बाहर आ गई। दादा के कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी तो अचानक मुंह से एक चीख निकली और डर कर मैंने दिल के मकाम पर हाथ रख लिया था। सामने ही अम्मी खड़ी थी और मुझे हैरत से देख रही थी, गोया पूछना चाहती हूँ कि मैं इतनी सुबह दादा के कमरे में क्या करने आई थी। मैंने थूक निगला और कहा कि दादा की याद आ रही थी और वो ख्वाब में भी आए थे, तो उनके कमरे में आकर पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। उन्होंने इस बात में सर हिलाया और किचन में चली गई ताकि नाश्ता बना सके। मैंने मुट्ठी में चाबी को दबाया और कमरे में आ गई। चाबी को कमरे में रखने का रिस्क मैं नहीं ले सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि वो काली पुरस्रार ताकतें इस चाबी को कहीं गायब न कर लें। मुझे अपने कमरे में कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई तो था मेरे अलावा इस कमरे में। मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे के पल्लू से उस चाबी को बांधा और बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आते ही मैं नीचे भागी। अपने पीछे कदमों की आहट महसूस करके मैं खौफजदा हो गई थी, लेकिन अब मुझे कुछ न कुछ तो करना था और उस डर और खौफ का इलाज ढूंढना था हर हाल में। नीचे आई तो अम्मी नाश्ता बना चुकी थी और बाहर दस्तरखान पर लगा रही थी। मैं भी जाकर उनके साथ बैठ गई और खुशगवार माहौल में हमने नाश्ता किया। मैंने नाश्ता करते ही अम्मी के पीछे एक गैर इरादी नज़र घुमाई तो एक काला साया नज़र आते ही मैं खौफ से कांपने लगी। दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए मैंने चारों तरफ फूका। कुछ देर बाद देखा तो वो काला साया अब नहीं था। नाश्ता करते ही अम्मी किचन में चली गई थी और दोपहर के खाने के एहतमाम के साथ साथ बाकी काम भी करने लगी थी। अम्मी को मसरूफ़ देखकर मैं उठी और सर पर चादर ओढ़कर अम्मी को बताया कि मैं ऐसे ही चक्कर लगाने बाहर जा रही हूँ। अम्मी ने ख्याल से जाने की ताकीद की और फिर मैं बाहर आ गई थी। मेरे कदमों का रुख उसी वीरान और पुरस्रार घर की तरफ था। काफ़ी आगे जाकर आखिरकार उस घर की झलक नज़र आई। अभी इतनी देर नहीं हुई थी और दिन रोशन था, तो मुझे कुछ हिम्मत हुई। अल्लाह का नाम लेकर घर के दरवाजे पर गई, जहाँ पर मुकम्मल खामोशी का राज था। उस दरवाजे पर लगी महज एक कुंडी को कांपते हाथों के साथ खोला। उसको जंग लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत मुश्किल से खुला था। ऐसा मालूम होता था कि काफ़ी सालों से इसको किसी ने कभी ना खोला हो। मैंने कुंडी खोलकर दरवाजे को एक धक्का देकर उसको खोला और अंदर कदम रखा। दरवाज़ा खुला होने की वजह से अंदर रोशनी आ रही थी। मैं लरजती टांगों के साथ आगे की तरफ बढ़ी तो एकदम ठुड्डा लगने पर गिरते गिरते बची।
نیچے دیکھا تو خوف سے چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ ساکت نظروں سے میں نیچے دیکھ رہی تھی جہاں پر ایک کتے کا صرف کٹا ہوا سر پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے باہر جانے لگی کہ اچانک ہی ذہن میں ان کالے سایوں کا خیال آیا اور اپنے دادا کی نصیحت یاد آئی تو اپنے آپ کو مضبوط کیا اور آنکھیں زور سے میچ کر کھولیں۔ دل کی دھڑکن حد سے تیز تھی۔ اس کے باوجود دوبارہ پلٹی اور آگے بنے ایک کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ چرر کی آواز سے کھلتا چلا گیا۔ خوف اور دھڑکتے دل کے ساتھ قدم اندر رکھے تو اس سے پہلے ہی اوپر چھت سے ایک دم کچھ دھڑام سے نیچے گرا۔ میری چیخیں اس پورے کمرے میں گونجی تھی۔ آنکھیں میں نے اپنی زور سے بند کی ہوئی تھیں۔ جب اس کے بعد کوئی آواز نہ آئی تو آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک پرانا اور قدیم بلب تھا جو کہ ایک لمبی تار سے لٹکا ہوا تھا اور میرے دروازہ کھولتے ہی خود بخود وہ تار ٹوٹ کر گر گئی تھی اور وہ پرانا خراب ہوا بلب ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں جن سے روشنی آ رہی تھی اور میں کمرے کو آسانی سے دیکھ پا رہی تھی۔ کمرے میں جگہ جگہ پرندوں کا گند اور کچھ پرانی گلی سڑی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس گھر میں مختلف جنگلی جانور اور چرند پرند آتے رہتے تھے۔ میں نے دیکھا تو ایک کونے میں ایک الماری پڑی ہوئی تھی جس کے دونوں پٹ کھلے تھے اور وہ اندر سے خالی تھی۔ دوسری طرف ایک میز تھی جس کے نیچے کوئی صندوق سا تھا۔ اس صندوق کے اوپر ایک کالا سیاہ تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے قدم اس جانب بڑھائے۔ وہ صندوق چھوٹا سا تھا لیکن میز کے نیچے سے اس کو کھولنا مشکل تھا تو میں نے اس کو باہر نکالنا چاہا تو اندازہ ہوا کہ وہ صندوق نیچے زمین پر ہی فکس تھا اور ہل نہیں سکتا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بھلا یہ کیوں؟ ایسا کیا کیا گیا تھا؟ تالے پر نظر گئی تو بے ساختہ اپنے دوپٹے کے پلو میں بندھی اس چابی کا خیال آیا۔ میں نے اس کالے پراسرار تالے پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس پر بہت سے نشان تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ اس پر کافی ضربیں لگائی گئی تھیں توڑنے کے لیے، لیکن کوئی بھی اس تالے کو توڑ نہ پایا تھا۔ بہت دفعہ کوششوں کے بعد بھی جب اس صندوق کو نہ کھولا جا سکا اور نہ ہی کسی طرح اکھاڑ کر کہیں لے جایا گیا، جس کی وجہ سے وہ صندوق اب تک ایسے ہی پڑا ہوا تھا۔ اس دنیا کی کوئی طاقت اس صندوق کو نہیں کھول سکی تھی۔ میں نے اس چابی کو دوپٹے سے باہر نکالا اور ہاتھ میں آگے کر کے دیکھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ کیا اس تالے میں یہ چابی ڈالوں یا نہ ڈالوں، لیکن پھر گھوم پھر کر اپنے دادا کی نصیحت یاد کر کے آہستہ سے وہ چابی اس تالے میں ڈال دی تھی اور ایک جھٹکے سے گھمایا۔ ٹھک کر کے آواز آئی اور وہ تالا کھل چکا تھا۔ میں نے سانس تک روک لی تھی۔ چابی کو تالے سے نکال کر ایک طرف رکھا اور اس کو کھول کر ایک طرف رکھا۔ پھر اس صندوق کے ڈھکن کو آرام اور احتیاط سے کھولا۔ اچانک اس میں سے ایسی روشنی نکلنے لگی کہ میری آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ وہ روشنی میں میری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں تھیں۔ میں نے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیے تھے۔ میرا دل کانپ رہا تھا اور پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ اچانک سے آنکھیں کھڑکی کے پٹ ایک دم بند ہونے سے کھلی۔ باہر بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ طوفان آ چکا تھا۔ دھڑام کی آواز سے وہ کھڑکی پھر سے کھلی۔ میں خوف زدہ ہو کر باہر کی جانب بھاگی۔ دادا نے بس اتنا کہا تھا کہ اس چابی کا استعمال کر کے اس مخلوق کو آزاد کرنا تھا جو کہ سالوں سے قید تھی اور اس کے پاس ان کالے سایوں سے کہیں گنا زیادہ پراسرار طاقتیں موجود تھیں جو کہ ان خوفناک قوتوں کو ختم کر کے ہماری جان بچا سکتی تھی۔ شاید وہ اندیکھی مخلوق آزاد ہو گئی تھی۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ مخلوق بھیانک ہوگی یا پھر مددگار۔ مجھے بس فی الحال اس ویران کھنڈر نما گھر سے بھاگنا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں اس گھر سے باہر فرار ہو گئی تھی۔ باہر نکلی تو واقعی بہت تیز طوفان آیا ہوا تھا۔ تیز آندھی اس قدر تھی مجھے لگا کہ میں اس ہوا سے اڑ جاؤں گی۔ بہت مشکلوں سے گھر پہنچی تو دیکھا امی اوپر کپڑے دھو رہی تھیں اور طوفان کو دیکھتے ہوئے نیچے آ گئی تھیں کیونکہ کپڑے نہیں دھلے جا سکتے تھے۔ امی بھی حیران تھیں کہ ابھی تک آندھی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا اور اب اتنا بھیانک طوفان آ گیا تھا۔ میں امی کو کچن میں مصروف دیکھ کر اپنے کمرے کی جانب آ گئی تھی۔ ابھی کمرے میں گھسی ہی تھی، اچانک سے پیچھے دروازہ دھڑام کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں ڈر کر اچھل کر پیچھے دیکھا تو دروازے کو بند دیکھ کر سانس رک گئی۔ ایک مرتبہ پھر سے وہی کالی طاقت کو اس کمرے میں محسوس کر کے میری روح کانپ گئی تھی۔
ابھی اسی ڈر میں تھی کہ اچانک سے میرے کمرے کی کھڑکی کے پردے زور سے لہرانے لگے تھے اور ایک طرف پڑا صوفہ خود بخود اپنی جگہ سے ہل کر کمرے میں دوسرے کونے میں چلا گیا۔ میں یہ بھیانک منظر دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کے لیے میں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، لیکن آخر کب تک؟ کیونکہ وہ کالا سایہ اپنا آپ ظاہر کر چکا تھا۔ اس نے دیوار پر اپنا احساس دلا دیا تھا۔ سامنے دیوار پر کافی سارے سائے ایک ساتھ دیکھ کر میری چیخیں نہ رک سکی تھی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ میری کوئی بھی دل دہلاتی چیخ میری امی تک نہ جا سکی تھی۔ میں اسی جگہ بیٹھ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر خوف سے چلائے جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں رکھی چھوٹی چیزیں، یہاں تک کہ کھڑی کتابیں، میرے کپڑے سب ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے۔ میرا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ اچانک سے وہ گھڑی میرے اوپر کسی بھیانک طاقت نے پھینکی جو کہ عین میرے سر کے اوپر آ کر ہوا میں ہی رک گئی تھی۔ میرا سانس رک چکا تھا، خوف سے جان جا رہی تھی۔ اس گھڑی کے رکتے ہی اچانک سے کمرے میں ایک دم سے بہت تیز روشنی ہو گئی تھی۔ وہ سب بھیانک اور کالی طاقتیں غائب ہو چکی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنی ایک انسان میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس لڑکے کے چہرے پر ایک مہربان مسکراہٹ تھی۔ وہ لڑکا مجھے نظریں جھکا کر عزت اور تعظیم سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ مجھے وہ آدمی ایک فرشتہ لگا تھا۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے اپنی ساری کہانی سنائی کہ کیسے اس کو قید کر دیا گیا تھا۔ مجھے تو پہلے سے ہی سب معلوم تھا دادا کی طرف سے۔ پھر اس نے اگلے ہی دن اپنا ایک بہت ہی طاقتور عمل کر کے ان کالی طاقتوں کو ختم کر ڈالا تھا۔ پھر ہماری زندگی پرسکون ہو گئی تھی اور وہ جنزاد ہمیشہ میری ہر کام اور مصیبت میں اندیکھے طور پر ہی مدد کر دیا کرتا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔